وہ کون ہے جو حجاب کی وجہ سے بیلجیم پارلیمنٹ سے الیکشن جیتنے کے باوجود نکال دی گئی؟ وہ کون ہے جو لا ڈگری رکھنے کے باوجود اسے صرف حجاب کی وجہ سے عدالت میں پریکٹس کرنے کی اجازت نہ ملی؟ وہ کون ہے جو بالآخر حجاب کی وجہ سے ہی سرخ رو ٹھہری؟ دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلیانوی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یو کے سٹار ٹی وی۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی باہمت خاتون کے بارے میں ہے، اس کا نام ہے ماہی نور ازدمیر۔ ماہی نور 7 نومبر 1982 کو پیدا ہوئی۔ اس نے 2004 میں بیلجیم کی سیاست میں عملی حصہ لیا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ بیسیکلی ایک ترکش لڑکی ہے جو مائیگریٹ ہو کے بیلجیم آ گئی، یہیں پہ اس نے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد 2004 میں اس نے بیلجیم سیاست میں حصہ لیا اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت جلدی پارلیمنٹ کی رکن بن گئی۔ اس خاتون کو 6 سے زیادہ زبانوں پر عبور حاصل تھا، جس میں ترکش، فلیمش، بیلجک، فرینچ، اسپینش، انگلش اور اس کے علاوہ بھی محلہ چند ایک زبانیں تھیں جس پہ یہ بھرپور عبور رکھتی تھی۔ الیکشن میں حصہ لیا اور اس نے اپنی محنت سے اور اپنے حسن سلوک سے بہت جلدی اپنا مقام بنا لیا، لیکن وہاں پہ نام نہاد آزادی کی وجہ سے اس کے حجاب کرنے پہ ہر جگہ پہ اعتراض ہوتا رہا۔ یہ آزادی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ آزادی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کا چاہیں لباس پہنے، کہ یہ آزادی اچھی ہے کہ آپ ننگے گھومتے رہیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، اور اگر آپ نے اپنی مرضی کا کوئی لباس پہننا ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے تو وہاں پہ ہر بندہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ آزادی تو نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی ایک مخصوص سٹائل کے لباس کی طرف آپ کو دھکیلا جا رہا ہے۔ آزادی کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر یورپین اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں اور یورپین معاشرے میں آزادی کی بات ہوتی ہے تو پھر حجاب پہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ آزادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا لباس پہنیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی ماہی نور کی، تو الیکشن جیتنے کے بعد بھی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اسے پارٹی سے نکال دیا گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ یہ حجاب پہنتی تھی۔ اسے کہا گیا کہ اگر آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے تو آپ کو حجاب اتارنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ حجاب میرے مذہب کا حصہ ہے، میں نے حجاب کبھی نہیں اتارنا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ وہ باہمت لڑکی تھی، اس نے سیاست کے بعد لا ڈگری حاصل کی اور اس میں یہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوئی، لیکن جب پریکٹس کرنے کے لیے عدالت میں پیش ہوئی تو عدالت میں بھی اسے یہی کہا گیا کہ آپ حجاب اتار کے تو عدالت میں پیش ہو سکتی ہیں اور ایز اے وکیل اپنا کیریئر شروع کر سکتی ہیں، لیکن حجاب کے ساتھ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہاں پہ بھی ماہی نور نے یہی موقف اپنایا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں نے حجاب نہیں اتارنا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ جلد ہی طیب اردوان، جسے ہم لوگ اردگان بھی بولتے ہیں، طیب اردوان کی اس پہ نظر پڑ گئی اور اس نے ماہی نور کو ترکی بلا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ ماہی نور پورے ویسٹرن میڈیا میں ڈسکس ہو رہی تھی۔ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کی وجہ سے ہر جگہ پہ یہ نمایاں ہوتی تھی، لیکن اس کے حجاب پہ اعتراض کیا جاتا تھا۔ ایک بار ایک انٹرویو کے دوران ایک خاتون نے اسے کہا کہ کیا تمہارا حجاب تمہارے کیریئر سے بڑھ کر ہے؟ اگر تم حجاب اتار دو تو کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں لاکھوں مسلمان خواتین حجاب کے بغیر پھر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے اتنی محنت کر کے آپ بیلجیم میں پہلی مسلمان کونسلر بنی ہیں، آپ انتہائی نوجوانی کی عمر میں بیلجیم میں کونسلر بن گئی ہیں اور یہ سارے آپ کے ریکارڈ ہیں، تو آپ اگر اپنا حجاب اتار دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ ماہی نے مسکرا کے جواب دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو میرے حجاب سے پرابلم کیا ہے۔ اب یہ دیکھو، جہاں پہ آپ نے مجھے 9 عمر
तरीन कौंसलर कहा है, वहां पे एक और भी इजाफा कर लो कि मैं पहली बाहिजाब खातून हूं जो बेल्जियम में मेंबर बनी है। जो लोग मेरे हिजाब पे इतराज करते हैं उन्हें चाहिए कि अपने दिमाग का इलाज करें। मैं किसी के कहने पे अपना लिबास तब्दील नहीं कर सकती। मेरा एक मजहब है जिसने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं, मेरी एक हिस्ट्री है, मेरा एक कल्चर है जिसको मैंने अपने साथ लेके चलना है। इस वीडियो के बाद ही ये हुआ था कि बेल्जियम में उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। तैयब अर्दोगान ने उसको तुर्किया बुलाया और उसके सलाहियतों के मुताबिक, उसके लेवल के मुताबिक उसके साथ एक बेहतरीन सलूक किया। तैयब अर्दोगान ने उसे तुर्किया बुला के सबसे पहले तो उसके हक में कई सेमिनार करवाए, लोगों को उससे मुतारफ करवाया। फिर उसके बाद तैयब अर्दोगान ने उसे अलजायर में तुर्किया का सफीर मुकर्रर कर दिया। फिर इसके बाद आइंदा होने वाले इलेक्शन में तैयब अर्दोगान ने उसे पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़वाया और उसे बाकायदा एक मिनिस्टर बनाया। तैयब अर्दोगान ने उसे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड सोशल सर्विस का मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया। वहाँ पे भी उस खातून ने जिस तंगदेही से और जिस जांफशान किया, हर कोई उसका मद्दाह बन गया। एक इंटरव्यू में माही नूर इज़्दमीर ने तैयब अर्दोगान को अपना रूहानी बाप कहा और उसने कहा कि मेरी सलाहियतों को चार चांद लगाने में तैयब अर्दोगान का ही हाथ है। अब वो लड़की तो नहीं रही, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, लेकिन आज भी वो तैयब अर्दोगान के गुण गाती है। तैयब अर्दोगान ने ही उसका निकाह पढ़वाया। तैयब अर्दोगान भी हर जगह पे उस तरह से उसके साथ पेश आता है जैसे एक शफीक बाप अपनी बेटी के साथ पेश आता है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को तनहा नहीं छोड़ता। जो काम भी खालस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है और दोनों जहान में इंसान को सुरखरू करता है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। आपकी पुरजोर फरमाइश पे इम्तियाज़नामा ऑडियो की शक्ल में अपलोड कर दी गई है। अगर आप इम्तियाज़नामा सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। पैगंबरों के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई गई हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हालात, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के हालात। अगर आप पैगंबरों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।